کس قدر سکون دیتی ہے شہ ابرار کی باتیں، جی چاہے کہ ہر آن
دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ سیکھا تھا ہماری فطرت نے ناموس نبی پہ کٹ مرنا، خون میں پھیلا جوش نہیں، رسم شہیداں بھول گئے۔ میں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأتم برہانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا و بعد، درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات احمد مرتضیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عقیدت اور محبت اور الفت تو بات، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت دلائے پردہ دلائے میری عظیم اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سب بڑے عزت و احترام کے نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خالق کائنات مالک کائنات دا احسانی عظیم ہے کہ جس رب العزت نے اسانو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور اس مالک کائنات خالق کائنات کا کروڑہا احسان ہے جس رب العزت نے مسجد کے اندر آ کے جمعے کی تقریب سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت ساڈا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چند پل ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے توشہ آخرت بنائے۔ جو کچھ بیان ہوئے گا اس کو سن سنا کے سب سارے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انسانہ دی ہدایت واسطے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی فضیلت والا، ہر نبی کمال والا، ہر نبی معجزات والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیاں اور رسولاں ساری ہدایت واسطے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے
ڈنگے دی چوٹ تے یہی پیغام دیتا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کی خاص وجہ ہے کہ لوگوں نے خدا تو علاوہ اپنے بہت سارے خدا بنا لے، خدا تو علاوہ رب کائنات کی ذات تو علاوہ بہت سارے خدا بنائے۔ لوگوں نے چند کی پوجا کی تھی، لوگوں نے ستارے کی پوجا کی تھی، لوگوں نے سورج کو پوجیا، لوگوں نے درختوں کی پوجا کی تھی، لوگوں نے جانوروں کی پوجا کی تھی، لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، جان دے ہو نا کہ عبادت کے لائق صرف میں پروردگار ہوں، عبادت کے لائق تو میں پروردگار ہوں۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لینے، جاؤ جا کے میری توحید کا ڈنکا بجاؤ، میری توحید کے نعرے لگاؤ، میری توحید کے پرچم بلند کرو، اور جس وقت تسی میرا ذکر کرو گے انہاں لوگوں کو میری پہچان دواؤ گے۔ اور فرمایا کہ اے لوگ راہ ہدایت تے آ جان گے، تہاڈے جان کا مقصد پورا ہو جائے گا، تہاڈے جان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو یہی مشن، یہی مقصد دے کے بھیجیا کہ جاؤ اور جا کے میری توحید کا پرچم بلند کرو۔ اور آؤ آج انہوں نے بچھوں جنہوں نے اللہ رب العزت نے ایک کمال عطا فرمایا کہ اپنی نبوت عطا فرمائی، رب کائنات نے اپنے خاص بندیاں کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا۔ انہوں نے بچوں سر فرست نام جو ساڑیاں اکھاں کے سامنے آتا ہے، انہوں نے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا کیا جاتا ہے۔ اگر زبان اجازت دے تو تسی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا کیا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا اے اللہ دے او خاص پیغمبر نے جنہ کے بارے رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم ساڈے نال وفا کردا ہے، ابراہیم ساڈے نال وفا کردا ہے۔ اور ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم اوے جنوں میں خدا نے اپنا دوست بنایا ہے، ابراہیم ہوئے جس نوں میں خدا نے اپنا دوست بنایا۔ اور دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کنو غلامہ نے پوچھیا سیدی یا رسول اللہ ابراہیم علیہ نبی کے نام کے بارے کچھ سانو بھی انفارمیشن دیو، سونے آپ سانو بھی دسو۔ تے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، دل دی تختی تے نوٹ کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلاموں میرے کلو میرے جد ابراہیم کے بارے پوچھ دے ہو، تے آؤ غلاموں سنو، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھنا، جس نے ابراہیم علیہ نبی یہ نادی زیارت کرنی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میں محمد مصطفیٰ کو دیکھی، او میں محمد مصطفیٰ کو دیکھی۔ اے شان، اے کمال اور اے عزت اور
معرفت حضرت ابراہیم علیہ نبی نام اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور دوستان گرامی قدر ایمان تازہ ہو جاتا ہے جس وقت قرآن پاک کی سٹڈی کریے، قرآن پاک کو پڑھیے۔ ایک اللہ کا ایسا لاڈلا پیغمبر ہے کہ رب کائنات نے 13 سورتاں دے وچ تفصیل دے نال ابراہیم علیہ نبی دا ذکر ارشاد فرمایا۔ 13 سورتاں دے اندر ویسے تے گاہے بگاہے مختلف مقامات اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی دا تذکرہ کیتا ہے۔ حفاظ کرام موجود نے الحمدللہ ساری مسجد دے اندر کہ مختلف مقامات اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ نبی دا ذکر کیتا، لیکن 13 مقام 13 صورتاں ایسیاں نے کہ اللہ رب العزت نے تفصیل دے نال حضرت ابراہیم علیہ نبی دا ذکر کیتا، حضرت ابراہیم علیہ نبی دا ذکر کیتا۔ اور شاید تو انہوں پچھلے جمعے والی آیت یاد ہوئے، رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا ابراہیم تو میرا ذکر کرنا ہے، میں تیرا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم تو میرا ذکر کرنا ہے، میں تیرا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ اور ذکر دی بات آئی تو بیان کرا، حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی نا آپ دے ذکر دا اندازہ تسی اس بات کو بھی لگا سکتے ہو کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبی نا کو جو روزی عطا فرمانی نا، جو رزق دینا رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ نبی نا نے اس نو کھانا اور کھامن دا انداز دیکھو اللہ دے پیارے محبوب دا، اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ نبی نا دا جس وقت انگور نو اٹھانا، انگور دا ایک دانا اپنے منہ دے وچ پانا اور منہ وچ پا کے اللہ رب العزت دا ذکر کر دیا رہنا، اللہ رب العزت دا ذکر کر دیا رہنا، یعنی کہ ہر لقمے تے جس نے ذکر خدا کیتے اس کو ابراہیم علیہ نبی نہ کیا جاتا ہے، اس میں ابراہیم علیہ نبی نہ کیا جاتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر اس واسطے رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے محبوب جس وقت تسی قرآن پاک کی تلاوت کرو نا، جس وقت تسی قرآن پاک نو پڑھو اور سونیا اپنے غلاماں نو حکم دیو کہ فرمایا پھر انج کرے گے میرے ابراہیم دا بھی ذکر کر لیا جی، میرے ابراہیم دا بھی ذکر کر لیا جی۔ کیوں؟ فرمایا انہو کانا صدیقا نبیہ، فرمایا کہ ابراہیم دا ذکر اس واسطے کرنا ہے کہ وہ اللہ رب العزت دا سچا نبی ہے، اللہ رب العزت دا سچا نبی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر یہ بھی محبت دا انداز ہے، یہ بھی پیار دا انداز ہے، عقیدت اور الفت دا انداز ہے کہ رب کائنات کے سارے نبی سچے نے، سارے نبی سچے نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب بارے رب کائنات نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا انہو کانا صدیقا نبیہ۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رب ابراہیم نال بڑا ہی پیار کرتے ہیں، رب ابراہیم نال بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر چونکہ اے وقت قریب آ گئے سنت ابراہیم کو ادا کرن دا کہ الحمدللہ اگر رب نے سانو زندگی عطا فرمائی، اللہ رب العزت دی دیتی ہوئی طاقت اور ہمت کے نال اسی بھی سنت ابراہیمی نو ادا کریں گے۔ اور سنت ابراہیمی ادا کرن تو پہلے میرا دل کر دے کہ اسی اس نبی جن دی سنت ادا کرنی ہے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے، قربانی کرنا۔ اور میرا دل کر دے کہ جس نبی دی اسی سنت کو ادا کرنا ہے ان دے بارے سانو کم از کم پتہ تے ہونا چاہیے نا کہ رب دا کتنا عظیم النبی ہے، کہ رب دا کتنا جلیل القدر پیغمبر ہے، رب دا کنیا کو شانہ والا پیغمبر ہے، رب دا کنیا کو شانہ والا پیغمبر ہے۔ دوستان گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ۔ اور اے رب دا مطلقاً فرمانے ذیشان ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ جدو تسی قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا، جتھے ابراہیم دا ذکر آوے تسی ابراہیم دا ذکر کرنا ہے، تسی ابراہیم دا ذکر کرنا ہے۔ آؤ دوستان گرامی
تقریباً 40,000 انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ نبی نادی نسل کی جو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اور سب کو لطف والی بات دے دے کہ جڑے نبی دا کلمہ اسی پڑھنے آنا جس محبوب دے دیوانے اور ترانے اسی گانے آ پیارے محبوب علیہ السلام نو ابراہیم نے منگ کے لیا. ابراہیم علیہ نبی نے منگ کے لیا. دوستان گرامی قدر نمرود کا دور ہے. نمرود بن کنان ایسا لعین بدبخت جس کو رب کائنات نے سرداری عطا فرمائی, جس کو رب کائنات نے سرداری عطا فرمائی, اور صرف سرداری عطا نہیں فرمائی بلکہ رب کائنات نے علاقے دے وچ اس کو ہولڈ بھی عطا کیتا. جس وقت سرداری تو بعد ہولڈ ملیا یعنی کہ پورے علاقے نو سنبھالنا شروع کر دیتا کہ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا شروع کیتا. اور بادشاہت اللہ رب العزت نے اس کو اس قدر عطا فرمائی کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری روئے زمین تے رب کائنات نے اس کا سکہ بٹھا دیتا. رب کائنات نے اس کو اتنی سلطنت عطا فرمائی کہ روئے زمین تے جتنی بھی مخلوقات نے ایک جتنی بھی سرزمین ہے ساری دا مالک اللہ رب العزت نے سب کے بادشاہت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی. اور بدبختی دی انتہا دیکھو کہ جس وقت رب کائنات نے ہر چیز دے چھڑی اے رب نو بھی بھول گیا, اے رب نو بھی بھول گیا اور اپنے آپ نو رب کہلوانا شروع کر دیتا, اپنے آپ نو خدا کہلوانا شروع کر دیتا اور زبردستی اپنے آپ نو اپنے آپ کی پوجا کروانا شروع کر دیتی. اور اس کی خاص وجہ بھی سی کہ اس نے دربار کے سامنے ایک ایسا درخت سی جن درخت کا ظاہری سایہ نہیں سی, ظاہری سایہ اس درخت کا نہیں سی, لیکن جس وقت اس درخت کے تھلے ایک بندہ آندا اس درخت کا سایہ ایک بندے نو کافی ہو جاتا. جس وقت دوسرا بندہ اس درخت کے تھلے آندا وہ سایہ ود جاتا, تیسرا بندہ آندا تے سایہ پھر ود جاتا, چوتھا بندہ آندا تے سایہ پھر ود جاتا. یہ بڑی عجیب بات سی کہ سایہ ہے کوئی نہیں درخت دا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کشتے عشق مصطفیٰ آپ نے اپنے ملفوظات کے اندر اس بات کو درج کیتا. فرمایا کہ اگر 1000 بندہ اس درخت کے تھلے آنا نہ تے 1000 بندے واسطے بھی وہ درخت کا سایہ جڑا سی وہ کافی ہو جاتا, لیکن اگر درخت کے سائے تھلوں نکلتے جاتے لوگ سایہ ختم ہو جاتا. یہ بڑی عجیب بات سی. اس نے اس کا فائدہ اٹھایا, اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. دیکھو کرنے والا سب رب کائنات ہے, رب کائنات کی شان ہے کہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز سے قادر تے رب ہے, لیکن ناجائز فائدہ اٹھاندے ہویا اس ظالم نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کیتا کہ دیکھو اے سلطنت میری ہے, بادشاہت میری ہے, اے جناب میری سلطنت کے اندر اے درخت ہے, لہذا میں خدا ہوں, لہذا میں خدا ہوں. ملفوظات کے اندر دوسری بات اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ ان کول ایک ایسا گڑھا سی, ایک ایسا کنواں سی کہ جس کنویں دے وچ لوگ اپنی ساری چیزاں لے آندے اور لے آ کے مکس کر دیندے, یعنی کہ دودھ ہوندا تے دودھ لے آ کے سٹ دیندے, شہد ہوندا تے شہد لے آ کے سٹ دیندے, پانی ہوندا پانی سٹ دیندے, اس تو علاوہ دیگر اناج جو بھی ہوندا وہ کنویں دے وچ سٹ دے. جس وقت اس تالاب دے وچ سٹ دے نا تے بعد وچ جنوں جس چیز دی حاجت ہوندی او اپنا پیالہ اس تالاب دے وچ سٹدا اور باہر کڈدا تے انہوں او ہی ملدا جو اس نے سٹیا ہوندا سی, جو اس نے سٹیا ہوندا. یہ بھی بڑی عجیب بات سی.
بڑی اعلیٰ بات سی، اس واسطے اس نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور کیا کہ دیکھو اے میری سلطنت ہے، اے میرے معاملات نے، لہذا اطلاب میرا ہے کہ میں خدا، اطلاب میرا ہے کہ میں خدا ہاں۔ تسی بھی جان دیو، میں بھی جاننا وا کہ اگر کسی چیز نو مننا ہوئے نا تو سب تو پہلے حجت قائم کی جاندی ہے۔ کسی چیز نو بھی مننا ہوئے تو سب تو پہلے حجت قائم کی جاندی ہے۔ اے اس نے حجت بنائی اپنے واسطے کہ دیکھو میرا درخت ہے، میرا طلاب ہے، لہذا میں خدا ہاں، میں خدا ہاں، میں خدا ہاں۔ رب کائنات نو جس وقت یہ بات پسند نہ آئی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ نمرود اے تیری 1000 سال دی بادشاہت ایک پاسے، ہن میں بیٹن لگا ہوں اپنا خلیل، ہن میں بیٹن لگا ہوں اپنا خلیل، اے جڑے تیرے کو کم صادر ہوندے نے نا، اے جڑے کم تو کرنا ہے اور انہاں کماں دی وجہ تو اپنے آپ کو خدا کہلوانا ہے، یہ سارے ختم کر کے ابراہیم ہر پاسے خدا دے نعرے بلند کر دے گا، ہر پاسے خدا دے نعرے بلند کر دے گا۔ انہوں خواب آیا، اس نو خواب آیا، خواب دے اندر اس نے کی دیکھیا؟ خواب دے اندر اس نے دیکھیا کہ ایک ایسا ستارہ روشن ہوئے، ایک ایسا ستارہ روشن ہوئے جس ستارے دی وجہ تو اے جناب والا سارے چاند سورج اگے پیچھے جو بھی روشنی والی چیزاں نے ساریاں دیا خوشبوواں اور ساریاں دیا شعاواں ختم ہو گئی نے۔ اس وقت اس نے یہ خواب دیکھیا، تخت تے بیٹھا بڑا پریشان ہے۔ نجومیہ نے پوچھا بادشاہ دس ہویا کیے، بادشاہ دس ہویا کیے، وجہ کیے؟ تے بادشاہ بول کے کہنے لگیا میں رات دا بڑا حیرانہ میں نو خواب آئے۔ آؤ دوستان گرامی قدر ان مرود لائن جس وقت خواب آیا، خواب دے اندر اس نے دیکھیا لیکن نجومیہ نو دسیا، نجومیہ نو دسیا گیا کہ میں دیکھنا وا ایک ستارہ تینوں آیا ہے، او ستارہ بڑیاں برکتاں والا ہے، او ستارہ بڑیاں شاناں والا ہے، او ستارہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جس وقت تو ستارہ تینوں آیا ہے، اے جناب والا چند دی روشنی بھی ختم ہو گئی، اے ستاریاں دی روشنی بھی ختم ہو گئی، اے جناب والا جتنے بھی سورج بھی ہے، ستارے بھی نے، سیارے بھی نے، انہاں ساریاں دیا روشنیاں ختم ہو گئیاں۔ اے نجومیاں دسو نا ان دی وجہ کی ہے؟ ایک اس وجہ تو میں نو نظر آیا، اے ستارے تو مراد کون ہے؟ میں دی وجہ تو رات دا بڑا پریشان ہاں، میں دی وجہ تو رات دا بڑا غم زدہ ہاں کہ اے ستارہ کیویں ظلم ہو گیا، اے ستارے دا مقصد کی ہے، اے ستارے دا مشن کی ہے؟ جس وقت نجومیہ نے خواب نو سنیا، ساریوں نے اپنے اپنے سراں نو جوڑیا، جوڑ کے آکھیا بادشاہ تیری بادشاہ دے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جنہوں اللہ رب العزت اپنا نبی بنائے گا، اپنا پیغمبر بنائے گا، وہ آکے جناب والا توحید دا ڈنکا کھل کے بجائے گا۔ اے نمرودہ جڑیاں تو توحید دیاں اپنے آپ کو خدا کہلوانا ہے، جڑا اپنے آپ کو سجدے کروانا ہے، جڑا اپنے آپ دی عبادت کروانا ہے، اے تیری عبادتاں ساریاں ختم ہو جان گیاں، اے سارے تیرے طریقے کار ختم ہو جان گے، اے ساری چیزاں جناب والا تیری سلطنت دے وچوں ختم کر دتیاں جان گیاں۔ اے ابراہیم دے آن تے تیری بادشاہ دا تختہ اے الٹ دتا جائے گا۔ ابراہیم علیہ نبینا دی آمد دا تذکرہ سنیا، او نمرود بول کے کہنے لگا مینوں اس گل دا جواب دینا، او ماں دے پیٹ دے اندر ہے یا باپ دے سر دے اندر ہے؟ نجومیہ نے پھر سراں نو جوڑیا، سراں نو جوڑ کے آکھیا بادشاہ اجے تا پیاب دے اس دے وچ موجود ہے، لیکن 3 دناں دے اندر او اللہ دے محبوب دا نور
حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پنجابی والے نے انہیں بڑا سادہ جہا ترجمہ کیتا ہے. پنجابی والا کہنا ہے کہ جنوں رب رکھے آنا تو ہم نے نہ بولو تہاڈی مرضی ہے, جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. فرمایا کہ تیریاں سیکیورٹیاں ساریاں دھریاں دیاں دھریاں رہ گئیاں اور جڑا بچہ ہے وہ ماں دے شکم وچ آ گیا ہے. وہ بچہ ماں دے شکم وچ آ گیا. جس وقت ماں دے شکم دے وچ وہ بچہ آ گیا ہن اس ظالم نے دوسری کمیٹی بلائی. اس ظالم نے دوسری کمیٹی بلائی. ظالم نے دوسری کمیٹی نو اے حکم جاری کیتا کہ انج کرو کہ جیڑیاں جیڑیاں عورتاں دے شکم دے اندر حمل ہے عورتاں حاملہ نے انہاں ساریاں عورتاں دے حمل جڑے نے وہ گرا دیتے جاؤ. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. حمل گرا دیتے جاؤ. دوسری تدبیر. تیسری, جڑا بچہ پیدا ہو گئے ان فوراً قتل کر دیتا جائے. ان فوراً قتل کر دیتا جائے. اے تین ہیلے اس ظالم نے کیتے. کتاباں کے اندر آندا ہے ہزاراں دی تعداد دے نال معصوم بچے معصوم ماواں دے شکم دے وچوں اے جناب دنیا فانی تو آمن دنیا کے آمن تو پہلے دنیا تو چلے گئے. اتنا ظلم کیتا, اتنی زیادتیاں کیتیاں, اتنا قہر اٹھایا اس ظالم نے. لیکن جیڑی ماں دے شکم دے وچ حضرت ابراہیم علیہ نبی نا دا نور ہے, فرمایا اسی ان دی حفاظت خود آپ کریں گے. ان دی حفاظت کا ذمہ اسی خود آپ لواں گے. وہ ابراہیم دنیا تو کیویں رک سکتا ہے جنوں بھیجن والا رب کائنات ہوئے, جس نو بھیجن والا رب کائنات ہوئے. رب کائنات نے ابراہیم علیہ نبی جنہ دی خود حفاظت کی تھی. اور حفاظت دی بات ان کر کے دھیان کرنا. کتاباں دے اندر پڑھیا, تاریخ طبری اٹھا کے دیکھو اور تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھو, تفسیر سراج الجنان اٹھا کے دیکھو, سورۃ الانبیاء کے تحت علماء نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام ماں میں اللہ رب العزت نے ان محفوظ کیتا. فرمایا کہ ایک تے انہاں دی عمر کم سی اور دوسرا رب دا حکم بھی سی. فرمایا کہ ان دا پیٹ ظاہر نہ ہوئے, پیٹ ظاہر نہ ہوئے, حمل ظاہر نہ ہوئے. ماں دا پیٹ بالکل نہ لے اور ابراہیم پھر بھی وچ پرورش پا رہے ہیں. ابراہیم علیہ نبی کے نام پھر بھی پرورش پا رہے ہیں. عقل نہیں تسلیم کر دی, ذہن نہیں مندا کہ ماں دا پیٹ ظاہر بھی نہ ہوئے تے وچ بچہ بھی ہوئے اور بچہ بھی پورے دنوں دا ہوئے. دوستان گرامی قدر, لیکن رب کائنات دی شان ہے کہ رب کائنات جنوں جو چاہے جویں چاہے جس طریقے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شائن قدیر ہے, اللہ کل شائن قدیر ہے, ہر چیز قادر ہے. دوستان گرامی قدر مختصر بیان کرا. حضرت ابراہیم علیہ نبی کی نادی والدہ فرمانیہ نے فرمایا کہ میرے کول بیٹھن والی میری کوئی سہیلی وہ بھی جج نہیں کر سکی کہ اے شامی حاملہ ہے کہ نہیں, حاملہ ہے کہ نہیں. کوئی بھی عورت اے ظاہر نہ دیکھ سکی. کیوں؟ کیونکہ تس دا آپ جان دے ہو کہ اگر عورت دے کول بات آ جائے تو لیک آؤٹ ہو جاندی, عورت دے کول بات آ جائے تو وہ لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن رب نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا کہ ابراہیم دی ماں کو پاؤن والی عورت بھی ظاہر ہوئے کہ ابراہیم دی ماں پریگننٹ ہے. دوستان گرامی قدر, ماں حاملہ مکمل دن جس وقت ولادت کا وقت قریب ہے نا تے ماں دے دل دے اندر خیال آیا. ماں نے سوچیا کہ اگر میں اس جگہ تے بچے نو پیدا کروں گی کہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ اے جناب بچہ پیدا ہو گیا اور بچے نو فوراً طور تے اے جناب ماشاءاللہ ختم کر دیتا جائے گا. جدو ماں دے دل دے اندر خیال آیا نا کہ بابل بستی دے نام جنگل ہے, جنگل دے وچ ایک غار ہے, غار دے وچ جا کے نا ماں نے اپنے بیٹے نو جنم دیون کا ارادہ کیتا. آپ فرماندی ہیں کہ جدو میں غار چ پہنچی, غار چ پہنچ کے اللہ رب العزت نے میرے تے اتنا کرم کیتا کہ غار چ پہنچن دی دیر سی غار روشن ہو گئی. حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ نبی دی شان بیان کر کے دسنا یہ چاہنے کہ لوگوں ابراہیم علیہ نبی اتنے مقام والے نے تو سوچو سارے کملی والے کتنے کچھ شانہ والے، سارے کملی والے اتنے شانہ والے نے کہ ساری کائنات روشن ہوئی ہے۔ اس واسطے برس کہنے نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا، یار کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ نبی جناب کو کم بڑا بڑا لینا سی، ابراہیم علیہ نبی جناب کو کم بڑا بڑا لینا سی، اور رب کائنات دی شان دیکھو، رب کائنات دی اے ابراہیم علیہ نبی جناب کے نام محبت دیکھو کہ ماں دے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر ہن میں رہی نہ ایتھے تے پچھلیاں نو شک پہ جانا ہے، پچھلیاں نو شک پہ جانا ہے کہ لگتا ہے وہ آ گئے، لگتا ہے وہ آ گئے، لہٰذا کام انج کرنی ہے انہوں ایتھے رہن دینی ہے تے میں جانی ہاں، انہوں ایتھے رہن دینی ہے تے میں جانی ہاں۔ دل دی تختی تے نوٹ کرو دوستان گرامی قدر کیڑی ماں ہے جیڑی اپنے بچے نو اپنے آپ کو جدا کرے، کیڑی ماں ہے جیڑی اپنے بچے کو اپنے آپ کو جدا کرے۔ واہ ابراہیم دی ماں تیرے جگرے تو صدقے جاواں، پتر نو اکلیاں چھڑ کے صرف رب دی رکھوالی تے آپ گھر آ گئی، مولا تو ہی ان کی حفاظت کرنا ہے، مولا تو ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آئیاں گھر، جدو گھر آئیاں رات اوکھی سوکھی لگی، جدائی ہوئے بیٹے دی، اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں، بیٹا ہوئے نا کالا، بیٹا ہوئے ساملہ تے ماں انہوں بھی ساملہ نہیں آندی، ماں انہوں بھی ساملہ نہیں آندی، کہن دیجئے میری اکھ دا تارا ہے، اے میرے دل دا سکون ہے۔ تے ابراہیم ورگا پتر ہوئے تے ماں رات اکلی رہی ہوئے تے ماں دے دل تے کی گزری ہوئے گی، اے وہ ماں ہی جان دیئے۔ جدو صبح ہوئی نا، صبح ہو کے غار دے کول آئی تے غار کول آ کے دیکھیا کہ اس غار دے بوئے دے اگے ایک پتھر لگیا ہے، غار دے بوئے دے اگے پتھر لگے ہیں۔ جدو پتھر نو دیکھیا نا تے دل نو بڑی تکلیف ہوئی، دل نو بڑی پریشانی ہوئی کہ سوچیا اے پتھر ہن میں ہٹاواں گی کیویں، اے پتھر نو ہن میں سائڈ تے کیویں کراں گی، اے تے پتھر آ گیا تے ہن تے پتہ نہیں کیڑا معاملہ بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی انہاں دی ماں فرمانیاں نے یہی خیال سی، میں دل دے اندر خیال لے کے غم زدہ دل لے کے سوچو بچار کر دی جانی ہاں تے غار دے بوئے دے اگے گئی نا تے میں ویکھ کے حیران ہو گئی جڑا پتھر بوئے دے اگے ہے آپ ہی سائڈ دے ہو گیا ہے، او پتھر آپ پہ سائڈ تے ہو گیا۔ تو سائڈ تے ہویا آپ فرمانیاں نے چلو ایک پریشانی تے میری دور ہوئی، پھر دوڑ کے غار دے وچ پہنچی اور دل دے اندر خیال ہے کہ ابراہیم علیہ نبی کے نام میں جلدی دے نال دودھ پلاواں، ساری رات میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا، ہے ساری رات میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا۔ ماں دی مامتا تڑپی، ماں نے جلدی دے نال اپنے بچے نو جدو اٹھایا نا تے ویکھ کے حیران ہو گئیاں جڑے بچے نو دودھ پلاون دا ارادہ ہے او پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے پیتی جاندا ہے۔ اللہ نے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نا آپ نے اپنے دونوں انگوٹھے اے جناب والا منہ دے وچ پائے نے، منہ دے وچ پائے نے، منہ دے وچ پائے نے۔ ماں دے دل دے اندر خیال آیا کہ شاید بھوک دی وجہ تو بچے نے اے انگوٹھے پائے نے، لیکن دیکھ کے حیران ہو گئیاں جدوں پہلا انگوٹھا کڈیا وچوں شہد پیا نکلے، دوسرا انگوٹھا کڈیا وچوں دودھ پیا نکلدا ہے، وچوں دودھ تے شہدیاں دانا لگیاں نے۔ ماں دے دل نوں تسلی ہو گئی، ماں نے دودھ پلایا۔ پہلے تے سوچو وچار سی کہ میں چھڑ کے کیویں جاواں گی، میں چھڑ کے کیویں جاواں گی، ہن دل نوں تسلی
تک ابراہیم دی آپ کر دے. دوستان گرامی قدر تاریخ تبری اٹھا کے دیکھو پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نادی والدہ فرمانیاں نے کہ جدو میں ابراہیم علیہ نبی کے ناموں آپ کے پہلے دن رکھیا نا تو ابراہیم کو کیونکہ رب نے لینا سی کم فرمایا پہلے دن اٹھا کے رکھیا کہ جیڑی جسامت میں چھڑ کے گئی سا وہ نہیں سی. جیڑی جسامت میں پہلے دن چھڑ کے گئی وہ نہیں سی. آپ فرمانیاں نے دن ایک سی لگدا ہفتہ سی. دن ایک سی لگدا ہفتہ سی. جدو ہفتہ آیا نا میں چاہیا اپنے لال ہوں تے وہ ہفتے دا نہیں ہوتے مہینے دا پہ لگنا سی. ہوتے مہینے دا پہ لگنا سی. آپ فرماندیاں نے کہ جدو ہویا مہینے دا وہ سال دا پہ لگے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم دی ماں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. اے ابراہیم ہو گئے جن دے کلو اسا کام لینے ان دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے والے اور ان دی خوراک دا ذمہ بھی ساڈے والے. ان دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے بلے ان دی خوراک دا ذمہ بھی ساڈے بلے. اللہ رب العزت نے انج شیطان دے شر تو اور اس ظالم بادشاہ دے ظلم تو اللہ نے اپنے ابراہیم کو محفوظ رکھیا. کتاباں دے اندر مختلف روایتاں ملدیاں نے. 7 سال دی روایت بھی ملتی ہے, 10 سال دی روایت بھی ملتی ہے, 12 سال دی روایت بھی ملتی ہے. اور تاریخ تبری والے نے جو لکھیا یہ 17 سال دی روایت ہے کہ 17 سال اللہ دا نبی اس غار دے وچ رہا اور غار دے وچ رہ کے اللہ دا نبی رب دا ذکر کرتا رہا اور رب اپنے ابراہیم نو پالتا رہا. رب اپنے ابراہیم نو پالتا رہا. دوستان گرامی قدر انشاءاللہ نیکسٹ جمعے بھی ایک ہی موضوع بیان کیتا جائے گا. ٹائم دے نال دوست صاحبانا اللہ رب العزت عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. ویسے آپس دی گل ہے بھی 2 تاریخ ہو گئی ہے جنہ تنخواہ کاری صاحب دی جمع کروانی کمیٹی والے نے کروا دی.